اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں MTS نیوز اور ہمارے ساتھ ممتاز و محترم ثنا خان۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ الحمدللہ آپ نے کافی پہلے بھی پروگرام دیکھے ہمارے، ایک ملاقات مہمان کے ساتھ، اس کے علاوہ ہم نے کیا آؤ کریں ذکر نبی، تو آپ کی بے حد فرمائش پہ آج ایک بار رمضان میں پھر حاضر ہو رہے ہیں اور ہم ملاقات کرا رہے ہیں آپ سے ان نعت خواہوں سے کہ جو ہمارے سینئر بھی ہیں، پرانے بھی ہیں۔ اچھا، اب جن کے لیے میں بات کہنے لگا ہوں کہ الحمدللہ یہ دو بھائی بڑا خوبصورت نعت پڑھتے تھے اور اتنا خوبصورت پڑھتے تھے کہ پورے پاکستان میں کراچی سے باہر، کراچی سے باہر بہت محفل کی، دبئی تک میں محفل کر کے آئے۔ میرا کہنے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ جس کا تعارف میں پیش کرنے لگا ہوں وہ دو بھائی شاہد قادری اور فخر الدین قادری تھے۔ اچھا، فخر الدین بھائی اب دنیا میں نہیں ہیں، کیونکہ شاہد بھائی سے جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو مدعو کیا۔ آئیے ان سے گفتگو بھی کریں گے، بات چیت بھی کریں گے اور ان سے خوبصورت نعتیں بھی سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شاہد بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ کرم مالک صاحب۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں آپ نے نعت کا آغاز کب سے کیا اور پہلی نعت کون سی تھی آپ؟ نعت کا آغاز کب سے کیا؟ نعت کا آغاز الحمدللہ میں نے چھٹی جماعت میں گیا ہوں، چھٹی جماعت میں جی اس وقت کیا۔ اور وہ بھی کیوں کیا کہ اسکول میں جب چھٹی کلاس میں جب گئے، جب وہاں اسمبلی لگتی تھی، اسمبلی ہر اسکولوں میں ہوتی ہے، ہر اسکولوں میں ہوتی ہے، وہاں بھی ہماری اسمبلی میں، وہاں اس وقت پاکستان کے بڑے معروف نعت خواہ تھے جناب جی اشتیاق احمد صاحب، ماشاءاللہ۔ اشتیاق احمد صاحب اور نسیم امان صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، وہ ہوتے تھے۔ ان کو میں نے سنا تو اچھے لگے مجھے، تو ایک دو دفعہ سننے کے بعد میں نے بھی اپنے ٹیچر سے کہا میں بھی نعت پڑھوں گا، ماشاءاللہ۔ انہوں نے بولا پہلی نعت کون سی تھی آپ کی جو مقصد جس سے آپ کی پہچان بنی، پھر آپ محفلوں کی طرف آنا شروع ہوئے؟ میری جی پہلی نعت تھی حامد بدایونی کی، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا اس کا ایک شعر آپ ہمیں سنائیں گے؟ کستائی کرتا رہا۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شاہد قادری صاحب کو، آئیے ان سے نعت رسول مقبول سنتے ہیں، حامد بدایونی صاحب۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ زبان پر شکوے لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوے لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیواہوں سے گھبرایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیواہوں سے گھبرایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ویر صاحب دیکھ رہے ہیں شاہد قادری صاحب کو، اور شاہد بھائی مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ نے نعت خوانی کا آغاز کیا اور الحمدللہ
ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ شاہد قادری نے بڑی محنتیں کر کے بڑے بڑے پروگرام آرگنائز بھی کیے, کل پاکستان محفلیں بھی کی. میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا, ابھی فی الحال آپ ظاہر ہے کیا محسوس کر رہے ہیں, فخر آپ کے ساتھ نہیں؟ بہت زیادہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کر رہا ہوں. سب سے پہلے تو بات یہی جب ہے. میں نعت پڑھتا ہوں دائیں دیکھتا ہوں یا بائیں دیکھتا ہوں, کیونکہ عادت تھی, کبھی یا تو دائیں ہوتے تھے اور کبھی بائیں ہوتے تھے, جگہ خالی ہوتی ہے. اچھا, اب ظاہر ہے جگہ تو خالی, وہ تو اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ خواب میں مقصد دیکھ رہے ہیں کہ فخر الدین اور شاہد قادری دوبارہ سے محفل میں پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ بالکل اکثر ہوتا ہے ایسا, جی جب اس کی یاد آتی ہے. بالکل, ویسے تو ہر وقت دل میں رہتا ہے, جی ہاں, جی ہاں, لیکن کسی خاص محفل میں کے موقع پر یاد آ جاتی ہے. بالکل بالکل. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں آپ کے ماشاءاللہ بچے کتنے ہیں؟ میرے الحمدللہ 6 بیٹی ہیں. 6 بیٹیاں ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ پاک ان کے نصیبوں کو اچھا کرے. ویورز, بات یہ ہے شاہد قادری صاحب نے جتنی محنتیں کی پورے پاکستان, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ پاکستان سے باہر بھی آپ نے اپنی آواز کا جادو جگایا. اب آج جب شاہد قادری صاحب کو جب میں نے فون کیا تو میں تھوڑا سا ڈرتے ہوئے فون کر رہا تھا. میں نے بولا شاہد بھائی پتہ نہیں ٹائم دیں گے ہمیں یا نہیں دیں گے, لیکن ہمارا رشتہ بھی کوئی ابھی کا نہیں, بہت پرانا رشتہ ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے, خوش رکھے, یہاں تشریف لائے. اچھا شاہد بھائی بتائیں, ابھی فی الحال آپ رمضان شریف آ رہے ہیں, بلکہ آ گئے, آج سحری ہے, تو روزے رکھتے ہیں؟ الحمدللہ. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی ریکارڈنگ ہے اور آپ کا روزہ ہو تو کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں جی, مجھے یاد نہیں ہے کوئی ایسا محسوس ہوا ہو. اچھا, یہ بتائیں کہ آپ کو میں نے ابھی دیکھا تھا ایک پروگرام میں جو بڑے خوبصورت آپ نے نعت پڑھی تھی, تو آپ کے گھر میں اور بھی بچے پڑھتے ہیں نعت وغیرہ؟ پورا کرانا میرا نعت پڑھتا ہے ماشاءاللہ. اور ایک سے ایک بڑھ کر ایک سے آپ نے کس کو دیکھ کے مقصد جو ہے نا, جو آپ نے بتایا مشتاق صاحب تھے, ان کو دیکھ کے آپ کو شوق اٹھا؟ ابھی گھر میں جو آپ کے پڑھنے والے لیڈیز میں بھی پڑھتے ہیں, جینٹس میں بھی. اچھا, ایک بھائی ہے آپ کا چھوٹا, راشد غالباً, اس کا بھی انتقال ہو گیا. ان اللہ و انا الیہ راجعون, یا اللہ, بہرحال اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے. تو شاہد بھائی بات یہ ہے, آج ہمیں کوئی نیا کلام سنائے تو زیادہ بہتر ہے. میں کلام سناؤں گا, بالکل سناؤں گا. میں بھی گیا تھا پنجاب, جی, تو ہمارے کو فیصلہ آباد میں ایک شاعر صاحب مل گئے, بڑی انہوں نے میری عزت افزائی فرمائی اور اپنے گھر انہوں نے محفل بھی رکھی, اور الحمدللہ وہاں انہوں نے مجھے 1-2 کلام دیے. جی جی, تو کوشش کرتا ہوں اس میں سے ایک آپ کو کلام میں سناؤں جو مجھے بہت پسند آیا تھا. ماشاءاللہ. انہوں نے بھی اپنے چینل کے لیے ریکارڈ کیا اس کلام کو, اور الحمدللہ انہوں نے اس کو آن ایئر بھی کیا. لیکن اچھا, آپ نے ابھی کلام پڑھا تھا, میں دیکھ رہا تھا آپ کی ویڈیو, مولا حسین کا جی, جو آپ نے پڑھا تھا, وہ اس کے 2 شعر آپ ہمیں آخر میں سنائیں گے. وہ انشاءاللہ ابھی آپ مجھے 2 شعر نئے کلام کے سنائیں جس کی دھن بھی نہیں ہو اور نعت بھی نہیں ہو. کوشش کر سکتے ہیں. کوشش دھن تو کہیں نہ کہیں ٹکراتی ہے, جی جی جی, لیکن پھر بھی کوشش کریں گے. جی جی جی. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت شاہد قادری موجود ہیں, اور الحمدللہ شاہد قادری صاحب کے ساتھ میں نے ایک عرصہ گزارا, اور میں سمجھتا ہوں جب یہ جوڑی تھی تو ایک جوڑی ہماری بھی تھی, اور پورے پاکستان میں آنا جانا نعت خوانی میں. ہمارے شاہد بھائی میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اتنے پروگرام آرگنائز کیے ہیں بڑے, کراچی سے لے کے پنجاب تک بھی لوگ جو ہے نا ان کے پروگرام میں آتے تھے, اور لاسٹ ہی مجھے انہوں نے ایک ایوارڈ بھی دیا جو ہم پروگرام کرتے تھے, ایک ملاقات مہمان کے ساتھ. بہت خوبصورت ان لوگوں نے مل کے محبت. آپ ٹھہرے حبیب خدا یا نبی, نہیں نا, بالکل آپ ٹھہرے حبیب خدا یا نبی, سب کا نعرہ ہے صلی علی یا نبی, سب کا نعرہ ہے صلی علی یا نبی, آپ ٹھہرے حبیب خدا یا نبی. آپ کو انبیاء کی امامت ملی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
वाह वाह वाह, आपको अंबिया की इमामत मिली, आपको अंबिया की इमामत मिली, आपको अंबिया की इमामत मिली, मुक्तदी आपके अंबिया या नबी, मुक्तदी आपके अंबिया या नबी, आप ठहरे हबीबे खुदा या नबी, आप ठहरे हबीबे खुदा या नबी, सबका नारा सल्ले अला या नबी, आपकी बल्द मोठी में जब आ गए, बलबुट्टी में जब आ गए, आपकी बल्द मोठी में जब आ गए, आपकी बल्द मोठी में जब आ गए, आपकी बल्द मोठी में जब आ गए, कंकरों ने भी कलमा पढ़ा या नबी, कंकरों ने भी कलमा पढ़ा या नबी, सबका नारा है सल्ले अला या नबी, सबका नारा है सल्ले अला या नबी। इंसान का जो है ना, या हर नातवा या हर बच्चे का कोई ना कोई लाडला होता है, और लाडला ऐसा किसी कोई माँ का लाडला होता है, कोई बाप का लाडला हो रहा है, तो आप घर में किसके लाडले थे? जिनके तो सब चले गए, माँ बाप वालिदैन के औलाद, माँ बाप अल्लाह की मग़फ़िरत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह लाडले थे वो दुनिया में। अच्छा, अब तो आपके बच्चे आपके लाडले होंगे ना? मेरी एक नवासी है माशाल्लाह, माशाल्लाह, वो भी नवासे भी है, नवासी भी हैं, 3 बच्चों की मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शादी कर चुका हूँ माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं, रमज़ान में आप जब इफ्तार करते हैं तो इफ्तार ज़ाहिर है बच्चे सब बैठते होंगे, आप लोग बैठते होंगे, तो इफ्तार में ज़्यादातर आपको क्या चीज़ पसंद है? अमूमन लोग पता क्या पानी की तरफ दौड़ते हैं, कोई शरबत की तरफ दौड़ता है, आप किसकी तरफ दौड़ते हैं? खजूर और शरबत। खजूर और शरबत, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये एक सवाल मैं और आपसे करूँगा कि काफ़ी अर्से के बाद मैंने आपको देखा, तो ये सेहतमंदी की वजह क्या है? माशाल्लाह, सेहतमंदी की वजह क्या है? हाँ। ये सेहतमंदी भी बीमारी है, अच्छा, बीमारी है, और क्या वजह क्या है? वजह ये है कि रिटायर हो गए, गवर्नमेंट जॉब थी एजुकेशन में, रिटायर हो गए, फिर 2 साल पहले मुझे फालिज का अटैक हो गया था, अल्लाह अकबर, तो उसकी वजह से थोड़ा चलना फिरना कम हो गया। अच्छा, मैं कुछ शोरा के नाम लूँगा जी आपसे, और फौरी तौर पे आपने जो ना उन शोरा की नात का एक मिसरा पढ़ना है। जी, मैं सबसे पहले बात करता हूँ अदीब रायपुरी साहब। अच्छा। लब पर हरदम नाम नबी रे मेरे, शाम सवेरे, लब पर हरदम नाम नबी रे मेरे, शाम सवेरे। कमरुद्दीन अंजुम साहब। जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं शाहिद कादरी हमारे साथ मौजूद है, और आखिर में मैं चाहूँगा कि आपसे इजाज़त लेते हुए सिर्फ एक बात ये कहूँगा कि अब जो नातख़्वानी हो रही है और जो उस वक्त हो रही थी जब आप हुरम करते थे, उसमें क्या फ़र्क है, इसका ज़रा मुझे बता दें। ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ गया जी।
اب نعت خوانی کو ایک بگاڑ میں لے آئے, ایک انڈسٹری بنا دیا. اچھا یہ ایک بات یہ بھی آئی ہے نا کہ وہ جنا کیب لگا رہا ہے نعت خواں, جو ماما پہن رہا ہے نعت خواں, وہ بڑا نعت خواں, جو جنا کیب لگا رہا ہے وہ بڑا نعت خواں. ہاں ماشاء اللہ. نہیں تھے کیا وہ نعت؟ نہیں ماشاء اس اللہ, زمانے میں لوگ جنا کے پہنتے تھے, جی ہاں, لیکن وہ سب سے مقبول عام تھے. بالکل ایسے ہی تھا, بالکل تو ایسے ہی تھا. یہ جنا کے معراج نہیں ہے نعت خوانی کی. صحیح بات ہے. نعت خوانی کی معراج جی ادائیگی پڑھنا. اللہ خوش رکھے آپ کو. جی ویورز, ہمارے ساتھ شاہد قادری موجود ہیں اور انشاءاللہ ہم پھر ملاقات کریں گے ان سے. جاتے جاتے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ پاک ان کو خوش رکھے اور ہمیشہ ایسی خوشگلو نعت خوانی کرتے رہیں. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.